جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ناظرین، دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر، اور پہلا استخارہ ہمارا کوئی میسر کے کیا مسیر احمد صاحب ہیں، زراعت سے تعلق ہے۔ فصل چاول اور کنو اس دفعہ بیماری پڑ گئی ہے۔ ٹھیکے پہ زمین تھی ہماری، جو جمع پونجی تھی وہ سب بہہ گئی ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ برکت کے لیے جو پیچھے ہے اسے بچانے کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے۔ جی احمد کہوں گا، احمد صاحب آپ ایسے کیجئے گا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 25 کو دیکھیے گا۔ یقیناً آپ فصل کا کام کرتے ہیں، حساب کتاب جانتے ہوں گے، آپ پڑھ بھی لیتے ہوں گے، قرآن بھی یقیناً آپ نے پڑھا ہوا ہوگا، تو بڑے غور سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 25 کو دیکھیے گا۔ من و ہن جو آپ نے سوال کیا ہے، وہ ساری آیت اس کا حل اور اس آپ کے مسئلے کا اور اس برکت کا، اور وہاں پہ جو بھی پڑھا ہے وہ آپ کے لیے بہت خوب پڑھا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 25 جی، الحمدللہ دیکھیے گا، انشاءاللہ خدا بندہ کریم جو پیچھے بچا ہے اس میں برکت ڈال دے گا، خدا بہتری کرے گا جی۔ صدقے پہ توجہ دیجیے گا جی۔ ظاہر ہے فصل ہے، فصل میں پرند چرند ہر چیز کا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح ہی صدقے کا جو ہے نا ضروری ہے کہ صدقہ ضرور دیجیے گا جی آپ جی۔ شعیب احمد صاحب ہیں آگے، امریکہ میں ایک دوسرے کو ایک مسئلہ پہلے ہی لاحق ہے، آپ سے رابطہ کرنا چاہا مگر رابطہ نہ ہو سکا، اس دفعہ آپ سے رابطہ ہوا تو اس مسئلے کا حل بتا دیں۔ تو شعیب صاحب، یہ سارے سوال یہی آ رہے ہیں، تو ایک ہی قسم کے آ رہے ہیں، کیا آپ کے پاس پیپر نہیں ہے، کیا وہ کیا کہتے ہیں کہ اور ایک لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ اس میں، تو بہرحال پھر بھی آپ کے لیے جواب ہے، اس کا حل بتا دیں۔ حل ہے کہ سورہ الیوسف کا آخری رکوع اور سورہ النور کا پہلا رکوع، انہیں دونوں کو ملائیے گا، ملا کے انہیں پڑھیے گا اور اس میں دعا کیجیے گا، خدا بندہ کریم آپ کے لیے کوئی نہ کوئی حال اس میں نکل آئے گا۔ یہ سب کے لیے جتنے آج تک استخارے آئے ہیں میرے، یہ کیا کہتے ہیں سوال آئے ہیں قرآن کریم سے کے متعلق، جو بھی جواب ملا ہے وہ مئی تک یہ کہیں آپ کا مسئلہ حل ہوتے ہوئے سب کا نظر آ رہا ہے۔ آپ ایک دوسرے کو بتائیے، مئی تک حوصلہ کریں، کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کریں، کہیں نہ کہیں کوئی راستہ اختیار کریں۔ جیسے آگے ہیں کہ کوئی کہتا ہے ہم چھپ کے گزارا کر رہے ہیں، کوئی ایسے کر رہے ہیں، کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر، چلیں آپ بھی کر لیں، پھر اس طرح مئی تک کر لیجئے گا، مئی کے بعد اس میں بہتری ہے انشاءاللہ العزیز، اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی جی۔ آگے ہیں جی اللہ یار صاحب، یہ بھی زراعت سے متعلقہ ہیں، زراعت سے وابستہ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جدت کو اپنایا ہے، جدید ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے، اور تجربے بہت کر چکا ہوں، فائدہ ہوا ہے مگر جتنا ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ آپ کا پروگرام دیکھا، کچھ قرآن پاک سے ہماری بھی مدد کر دیجیے گا جی۔ سورہ الرعد آیت نمبر 4، اللہ یار صاحب، سورہ الرعد، الف لام رے عین دال، ٹھیک ہے جی۔ الرعد بجلی کو کہتے ہیں، کڑکنے والی چیز کو کہتے ہیں، تو سورہ الرعد جی یہ دیکھیے گا، اس میں آپ کے سوال کا جواب ہے جی، اور بہت خوب پیارا جواب ہے اس کے اندر۔ آپ جب دیکھیں گے آپ کو لطف آئے گا، بلکہ ایسا کہہ کہ زراعت سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ جدید ٹیکنالوجی کی طرف منتقل ہوئے ہیں، یہ اس پہ جی ٹنل کی طرف، ان چیزوں کی طرف جو منتقل ہوئے ہیں نا، ان لوگوں کو یہ ضرور یہ قرآن کی آیت دکھائیے گا۔ دیکھیے مسئلہ آج کا ہے آپ کا، اور جواب آپ کو 1400 سال پہلے مل رہا ہے قرآن سے جی۔ قرآن سے عشق کریں، قرآن سے تعلق اپنا سلسلہ جوڑیے گا، خدا جانتا ہے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب اس قرآن کریم میں پڑا ہے جی آپ کے لیے۔ آگے ہیں جی فرزانہ سلیم صاحبہ،
بچوں کے امتحان ہے، کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں، بیوی بچوں نے جو محنت کی ہوگی وہ سامنے آ جائے گی آپ کے پڑھنے کے لیے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اور اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کالیں ملی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو سورہ اعلیٰ سورہ اعلیٰ سورہ اعلیٰ سورہ، میں نے کہا بیوی یا صاحبان سے میں کہتا ہوں، میں پوچھ تو لیا کرو سر، وہ کسی کو سر درد ہے تو ساری سر درد کی دوائی کھانے لگ جائیں، تو وہ ظاہر ہے جنہیں سورہ اعلیٰ بتائی ہے تو ان کے جو آیات دی گئی ہیں ان آیات سے اس کا مخرج ہے۔ آپ نے بھی جو آیات بھیجی ہیں وہ مبہم سی ہیں، کہیں سے کوئی ایک لفظ ہے، کہیں سے کوئی ہے، کہیں پورا ہی سورہ دے دی آپ نے جی، پوری سورہ نہیں دینی جی، ایک ایک سورت میں تو 80 80 100 100 110 آیات ہوتی ہیں، ایک ایک آیت ہوتی ہے، 2 آیتیں دیا کریں، مہربانی کیا کریں۔ اب یہ آپ نے دیے، چلیں آپ نے سورہ اعلیٰ پہ لگایا ہوا ہے تو سورہ اعلیٰ پہ ہی لگائیے گا۔ اب آئندہ جب آپ نے پوچھنا ہو تو آپ ایسے کیجیے گا، 2 قرآن کریم کی آیتیں دیجیے گا۔ آگے ہیں جی شریفہ بی بی، جدہ سے ہیں یہ شریفہ بی بی، رات کو پاؤں میں درد اور بے چینی ہو جاتی ہے، رات کو پاؤں میں درد اور بے چینی، جیسے ہی رات ہوتی ہے، جیسے ہی سونے کے لیے ارادہ کرتی ہوں، پاؤں اور ٹانگوں میں بے چینی اور درد شروع ہو جاتی ہے، علاج بھی کروا رہی ہوں، افاقہ نہیں ہو پا رہا، کیا یہ کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا؟ نہ 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 نہ، یہ نہ سوچنا، یہ نہ سوچنا۔ آپ نے جو اپنی ایج بتائی ہے، اس ایج میں مختلف قسم کے امراض جو ہوتے ہیں نا جی، تو دیکھیں آپ جہاں ہیں وہاں بہت سہولتیں ہیں، آپ اپنے ٹیسٹ کروا لیجئے، چیک اپ کروا لیجئے، دیکھیے گا درد کیوں ہو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، کیا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں سورہ ہود کی آیت نمبر 74 ہے جی، آیت نمبر 74 جی، وہ آپ ایسے کیجئے گا کہ آیت جب سونے کے لیے بستر پہ جایا کریں تو اس وقت اس آیت کو زبانی یاد کر لیجئے گا، اور اس وقت آپ اس سورہ کی تلاوت شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ درد میں آپ کو آرام آئے گا اور نیند آپ کو سکون کی آ جائے گی جی، انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے جی۔ بسلام، دعا۔